من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم درود الشریف واجب الاحترام بزرگوں، سورہ بنو اسرائیل کی اس آیت مبارکہ کا شان نزول تو ہمارے سامنے آ چکا تھا کہ عبداللہ بن زبارہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا تھا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ آپ کے نزدیک کیسے ہے، ملائکہ آپ کے نزدیک کیا مقام رکھتے ہیں، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا تم یوں کہتے ہو کہ تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ کہ بھئی حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور ملائکہ، یہ تو ملائکہ تو ہے ہی اللہ کی جو ہے معصوم مخلوق ہے، لیکن حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے لیے تو ہم نے پہلے ہی سے نیکیاں لکھ دی ہے کہ وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور وہ لوگ جہنم میں تو کیا جاتے، جہنم سے بہت دور رہیں گے، بہت دور، کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو بہت بڑی گھبراہٹ کا دن، یعنی قیامت کا دن، قیامت کے دن اور بڑی گھبراہٹ کے دن وہ بالکل بھی مغموم نہیں ہوں گے، بالکل بھی پریشانی میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور ملاقات کر کے فرشتے یوں کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس دین کے بارے میں تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ہماری بات اسی پر چل رہی تھی پورا مہینہ، قیامت کی ہولناکیوں پر، میدان محشر پر، اور وہاں سے لے کر ہم جنت بھی پہنچے، جہنم میں بھی جا کے آئے، ہے نا بھائی، جہنم کی ہولناکیوں کو بھی ہم نے سنا، جنت کے مناظر کو بھی ہم نے سنا، جنت کی بھی سیر کی ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہم نے سنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے صرف کہانیاں اور اسٹوریاں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت ہے، یہ ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی گھبراہٹ کے دن بھی ان کو جو ہے ذرہ برابر بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے، بلکہ نیک بندوں کو تو فرشتے آ کر ملاقات کر کے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس دن کے بارے میں جو ہے تم سے وعدے کیے جاتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا، نیک لوگ الگ ہوں گے، مجرم لوگ الگ ہوں گے، جہنمیوں کو جہنم میں، جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ تو وہ دن ہے۔ ہاں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن جو ہے آسمانوں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، بھئی جیسے کہ کتاب کو اور نوشتوں کو جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، ان کاغذوں کو، ان پیپروں کو کیسے وال دیا جاتا ہے، کیسے رول کیا جاتا ہے، اس طرح آسمانوں کو جو ہے اس طرح رول کریں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، اور جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس طرح قیامت کے دن اسی طرح پیدا کر کے تم کو ہم کھڑا کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا،
کما بدأنا اول خلق نعید. یہ آیت کریمہ پڑھی. اے لوگو، تم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جمع کرنے والے ہیں، اور اللہ کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے. کیسی حالت میں؟ تو کہ حفاتن عراتن، بالکل ننگے سر اور ننگے پیر. تمہارے جسم پر کسی قسم کا کپڑا بھی نہیں ہوگا اور تمہارے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوگی، بلکہ گورلن، بے ختنہ ہوں گے. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہ بالکل بڑھنا ہوتا ہے، ننگا سر ہوتا ہے، ننگا بدن ہوتا ہے، ننگے پیر ہوتے ہیں. کوئی جوتے اور ساکس پہن کر آتا ہے بھائی ماں کے پیٹ سے؟ نہ ساکس ہوتے ہیں، نہ شوز ہوتے ہیں، نہ ٹوپی ہوتی ہے، نہ بدن پر کپڑے ہوتے ہیں. بالکل برہنہ ہو کر آتا ہے. اسی طرح برہنہ کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم تمام کو پیدا کرنے والے. انا کننا فاعلین. اللہ تعالیٰ تاکید در تاکید فرما رہے ہیں کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، اور یہ ہونا یقینی ہے. اس لیے قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کی یہ ہولنا کی یہ مناظر سب کو دیکھنا ہے. اب جو نیک بندے ہوں گے ان کے لیے بہت ایزی، آسان. ان کو عرش کا سایہ بھی ملے گا، ان کو اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی، ان کو فرشتے بھی ملاقات کریں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو. یہ تو ہے ہی فرائض اسلام میں. لیکن کچھ گناہ بھی ایسے ہیں کہ آدمی ان گناہ سے بچے گا تو بھی اس کو عرش کا سایہ ملے گا، تو بھی قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا. جسے کہتے ہیں نا خوش نصیب ہے وہ 7 قسم کے لوگ کہ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو کون؟ پہلا تو وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. اس نے مواقع دیتے اللہ، جوانی دی. جب بڑھاپا آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے کو اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ بڑھاپے کے سفید بالوں سے بھی، اس کی عمر سے بھی اللہ کو حیا آ جاتی ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو آج کے موقع پر میں بیان کر دوں، یہ مناسب ہے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی عیدین کی 2 راتوں کو جاگے گا، عبادت کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی آئے، گھر میں بھی جاگ سکتے ہیں. پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. کچھ گھنٹہ، کچھ جو ہے منٹ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، صلاۃ التسبیح پڑھے، ذکر کرے، جو بھی کر سکتے، قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرے. یہ عبادتیں ہیں. آدمی جس عبادت میں اپنا جی لگانا چاہے لگائے. تو اگر کوئی آدمی اس نیت سے اس رات میں جاگے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی آدمی عیدین کی راتوں کو جاگے گا عبادت کے ساتھ، صرف باتوں میں نہیں، لہو و لعب میں نہیں، محفل جما کر نہیں، صرف عبادت کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن کے تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے. اور وہ کون سا دن ہے؟ کہ وہ قیامت کا دن. قیامت کے دن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہر ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا. اس دن اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے، اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا تو اس کا جسم بھی زندہ ہوتا ہے، اس کی روح بھی زندہ ہوتی ہے. اور جس کا دل مر جاتا ہے پھر اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اپنے محاورے میں ہم نہیں بولتے اس کو کچھ بھی مت کہو، دل مری گئے، دل مر گیا ہے. جب دل مر گیا تو ختم، اب اس کو کچھ احساس نہیں ہوگا. اس طرح اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن، جس دن کے سب کے دل مر گئے ہوں گے، سب پریشانی کے حالم میں ہوں گے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. ایک معنی تو یہ بتایا. ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے دلوں کی موت یہ حقیقت میں جو ہے آدمی کی بہت بڑی غفلت ہوتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن یعنی جو یہ راتوں میں جاگے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے بری کر دے، کیونکہ جس دل میں دنیا کی محبت آتی ہے اس کے دل مر جاتے ہیں، پھر اس کو ہر وقت دنیا 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 ہی دکھائی دیتی ہے، پھر اس کو شریعت سے، اس کو عبادت سے، اس کو ذکر سے، اس کو تعلیم سے کوئی مناسبت اور لگاؤ نہیں ہوتا ہے، ہر وقت ہر سوچ ہر فکر ہر دھن اس کی دنیا بن جاتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو روحانیت والا دل ہوتا ہے وہ عطا فرمائے، یہ کوئی معمولی فضیلت ہے بھائی، اس لیے یہ رات تو لینے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ یہ رات آئے گی نا، مغرب کے بعد سے شروع ہوگی، اب دیکھیں مغرب تک ہمارا رمضان ختم، مغرب کے بعد سے اب عید شروع، شوال کا مہینہ شروع، اور یہ پہلی شوال جو ہوتی ہے اور شوال کی پہلی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، کہ انعام کی رات۔ انعام کی رات یہ کہ اللہ سے انعام مانگے، انعام میں کیا مانگے؟ مغفرت مانگے، انعام میں اللہ کی رضا مانگے، انعام میں اللہ کی معرفت مانگے، انعام میں اللہ کی عبادتوں کی حلاوت مانگے، ایمان میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مانگے کہ اللہ تو اپنا تعلق میرے ساتھ مضبوط کر دے، اے اللہ اعمال کی محبت میرے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال، یہ اللہ سے انعام میں مانگنا ہے۔ دنیا تو ملنے والی ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، دنیا بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ انعام دینے پہ آیا ہے، لیکن ہم عقل مند آدمی وہ ہے جو پرماننٹ چیز کو مانگے، ٹیمپرری چیز تو ہے آنی جانی ہے وہ تو، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت مانگے، جو ہمیشہ رہنے والی اللہ کی رضا مانگے، جس میں کامیابی کا دار و مدار مغفرت مانگے، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ تو اس رات میں مانگیں گے بھائی، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہیں مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا معاملہ عجیب ہے، دنیا والوں کا معاملہ عجیب ہے۔ دنیا والوں کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر تم ایک مرتبہ مانگو، دو مرتبہ مانگو تو دے دیں گے، لیکن تیسری مرتبہ کیا کہیں گے؟ عادت پہ بھائی چلو، رخ پھیر دیں گے، توجہ ہٹا دیں گے، دلوں میں تمہاری جو ہے ایک گراوٹ اور ذلت لا لیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو ان کو عادت پڑ گئی ہے، چھوڑو ان کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جتنا مانگو گے اتنا خوش ہوں گے، اور جب نہیں مانگو گے ناراض ہوں گے۔ اور ناراض بھی کیسے؟ قرآن میں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، دعا کو حدیث میں عبادت قرار دیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عین عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، میرے سامنے دعا مانگنے سے پراؤڈ کریں گے کہ ہم مانگیں فقیروں کی طرح ہاتھ ہم پھیلائیں، زبان قال سے تو نہیں لیکن حال سے، نہ مانگ کر اگنور کر کے، دعاؤں کے لیے ہاتھ نہ اٹھا کر، دعاؤں کے لیے وقت نہ نکال کر، گویا ہم اگنور کر رہے ہیں، دعا میں دلچسپی نہیں لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، میرے سامنے مانگنے سے تکبر کریں گے، میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اتنی سخت وعید ہے بھائی۔ یہاں عبادت سے مراد مفسرین نے دعا لکھی ہے، اس لیے دعا سے تو آدمی کوئی بھی جو ہے بے نیاز ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، دیکھو تمام کے تمام، انسان کافر ہو یا مسلمان ہو، انسان الناس کا خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا ہے کہ چاہے تم ملک کے عہدیدار ہو، تم پرائم منسٹر ہو، یا تم جو ہے اپنے علاقے کے سب سے امیر ترین آدمی ہو، تم کروڑوں پتی آدمی ہو، لیکن تم اللہ کے گھر کے تو فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اور دنیا کے فقیر کی طرح نہیں کہ دنیا کا فقیر تو اس کے سامنے لاکھ کروڑ اس کو دے دو تو مالدار ہو جائے، تم تو ٹیمپرری نہیں پرماننٹ فقیر ہو۔ اللہ کے سامنے تمہیں آنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو اللہ کے دربار میں، اللہ سے مانگو، اور اللہ کو مانگنے والے اچھے لگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پھیلانے والے بہت محبوب ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ ہمیں بتایا کہ ادعونی استجب لکم، تمہارا کام مانگنا ہے، میرا کام دینا ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، تم مانگو تمہارا کام ہے اور دینا میرا کام ہے، استجب لکم، دعاؤں کو قبول میں کروں، لیکن تم مانگو تو صحیح، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے لیکن اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے، وہ تو جو ہے سیکنڈوں میں راضی ہو جاتا ہے، اس لیے آج کی رات میں اللہ سے مانگنا ہے، رمضان میں جو کچھ عبادت کی سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہنی ہے، اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسے تو نہیں کر سکے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، جیسا تجھے پہچاننا چاہیے، جیسی تیری رحمتوں کو لوٹنا چاہیے ایسا تو ہم نہیں لوٹ سکے، تجھے نہیں پہچان سکے، لیکن اللہ عبد ضعیف ہے، کمزور بندے ہیں، جو بھی مانگا ہے، جو بھی عبادتیں کی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اور اے اللہ اس پر ہم اپنا شکریہ ادا کریں۔ دیکھو نعمت ہے نا بھائی، نعمت پر شکر گزاری پر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے یہ الفاظ نہ نکالے کہ نہیں یار رمضان کی کوئی قدر نہیں کی ہم نے، نہیں قدر کی ہم نے، اپنی طاقت کے مطابق کی، الحمدللہ کی، ہاں لیکن جیسی کرنی چاہیے ویسے نہیں کی وہ الگ بات ہے، لیکن کی، اور جتنی کی ہے اس پر شکر ادا کر، تو انشاءاللہ تعالی مزید اللہ کرنے کی کیا دیں گے بھائی، توفیق دیں گے، اور بالکل جو ہم نے کیا ہے اس کو بھی یوں کہے کچھ کیا ہی نہیں، رمضان چلا گیا، اس لیے مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ رمضان کے آخری دنوں میں یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہیں کچھ کیا نہیں رمضان چلا گیا، کچھ کیا نہیں رمضان چلا گیا، تو کہ ایک مرتبہ سب ایسی باتیں کر رہے تھے، عید کا چاند ہو گیا تھا اور بالکل مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب ایسی باتیں کر رہے تھے، تو مسجد کے دروازے سے جو ہے ایک آدمی ظاہر ہوا اور کہا کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، کیوں کہ آپ کو بہت افسوس ہے نے کچھ نہیں کیا، چلو اب یہ شوال کا جو چاند نکلا ہے اللہ نے پھر سے ایک مہینہ تمہارے لیے رمضان کو ریپیٹ کیا ہے، اب روزے رکھو، کہ نہیں وہ تو ہم ایسے ہی کہہ رہے تھے، بس ایک مہینہ کافی ہے بھائی، ایک مہینہ کافی ہے، تو اس طرح جو ہے اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی ہے، اور احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں ہونا ہے، جو کیا ہے اپنی طاقت کے مطابق الحمدللہ اس پر شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور جتنا کرنا چاہیے تھے اتنا نہیں کیا ہے اس کوتاہی پر اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے، اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کریں، اپنی کوتاہیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، اور کیے جانے والے اعمال پر ہم کیا کریں بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، خدا سے مانگ جو مانگنا ہے، اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے کہ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، یہاں آبرو نہیں جائے گی، یہاں عزت نیلام نہیں ہوگی، یہاں تو اللہ تعالیٰ بالکل خاموشی کے ساتھ تم مانگو گے اللہ دے دے، ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری جو ہے سخاوتوں کو قبول فرمائے، جو بھی ہم نے کیا ہے اپنے فضل سے اللہ قبول فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی ہے وہ ہم ہر سنڈے کو اتوار کو ہماری جو تفسیر ہوتی ہے مغرب کے بعد اس میں جو ہے شرکت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا جو سبق ہے وہ ہم اتوار کو جو ہے مغرب کے بعد شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، جو بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اپنے اپنے اوقات کو نکال کر یہاں بیٹھ کر سنا ہے، درس قرآن کو درس احادیث کو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی سننے والیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین،
اللہم اجعلنا ہادین مہتدین، اللہم اجعلنا من عبادک المنتخبین الغر المحجلین الوفد المتقبلین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، بہت مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا، اللہ اس پر ہم بہت افسوس کر رہے ہیں، بہت افسوس کر رہے ہیں، بہت افسوس کر رہے ہیں۔ یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک راتیں، یہ مبارک دین، اے اللہ جو آپ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے تھے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، جیسا اس کا حق تھا ویسے تو ادا نہ کر سکے، لیکن اپنی طاقت، اپنی وسعت کے مطابق اے پیارے اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں بار بار یہ مبارک مہینہ اے اللہ آئے سے فیصلے فرما، ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے کو ہم پا کر اس کو جو ہے اعمال کے ساتھ وصول کریں، ایسے فیصلے فرما، اے اللہ ایسے فیصلے فرما، کیونکہ بزرگان دین کے درمیان یہی باتیں ہوا کرتی تھی کہ کون سا بزرگ زیادہ جو ہے معزز ہے، تو وہی زیادہ معزز بزرگ سمجھا جاتا تھا جس نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کو زیادہ پایا ہو۔ اے پیارے اللہ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے اے اللہ جس میں تو ولایت عطا فرما دیتا ہے، تو بزرگیت عطا فرما دیتا ہے، تو اپنا مقام، اپنا مرتبہ اور اپنے نزدیکی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی آپ سے اے اللہ اپنی نزدیکی اور اپنی رضا اور اپنا قرب مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، اے اللہ مغفرت کر دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے زندوں کی مردوں کی، اے اللہ ہمارے گھروں میں سننے والی ماں بہنوں کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر مغفرت کی رمضان ہم سے چلا جائے، اے اللہ بس چند منٹیں باقی رہ گئی ہے، اے اللہ کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما کر اے اللہ اپنی مغفرت سے نواز دیجئے، ایک ایک فرد کو نواز دیجئے، امت کا کوئی بھی فرد باقی نہ رہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، امن و امان چین و سکون عطا فرما دیجئے، راحت و اطمینان عطا فرما دیجئے، ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ بڑے مظلوم ہیں، معصوم بچوں کو بھی اے اللہ ان ظالموں نے نہیں چھوڑا ہے، اے اللہ بہت ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ نہ سونے والی تیری آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اے اللہ ان ظالم کے حق میں ہدایت ہے، ہدایت دے دیجئے، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے، اے اللہ نیست و نابود فرما دیجئے، اے اللہ تیرے گھر کے سامنے اے اللہ معصوم بچے اور اے اللہ وہ نوجوان جو تیری عبادت کے لیے آئے تھے، اے اللہ انہوں نے ان کو گولیوں سے اڑا دیا ہے، اے پیارے اللہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمانی اے اللہ وہ پاور جو ایک مسلمان بھائی کے دل میں ہونا چاہیے، اے اللہ وہ جذبہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی وہاں کیسے ظلم کا شکار ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی دستگیری فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دستگیری فرما دیجئے، اے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ کل رات ہماری امتیاز بھائی منصوری کے بھانجوں کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ امن و امان چین و سکون نصیب کر دیجئے، ہمارے اس ملک کو بھی ہماری اس بستی کو بھی اس وبا سے اور بلا سے اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اس بلا اور وبا سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے رمضان کی آخری گھڑیوں میں، آخری ساعتوں میں، آخری لمحوں میں اے اللہ آپ سے جو جو راز و نیاز کی باتیں کی ہے، جو جو سوالات کیے ہیں، جو جو خیریں مانگی ہے، اے اللہ ہم وہ ساری خیر مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں عطا کر دیجئے، پوری امت کو عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جتنی بھی شرور سے، فتن سے، عذابوں سے، نافرمانیوں سے اے اللہ پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو پناہ دے دیجئے، اے اللہ پناہ دے دیجئے، ہماری تمام عبادتوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہمارے معتکفین حضرات کے اعتکاف کو بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما لیجئے۔ واقعی مولا کریم انہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر اور دنوں کے اندر اے اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کر کے ذکر
ذکر و اذکار کر کے عبادتیں کر کے مولا کریم انہوں نے آپ سے اپنا تعلق حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں، اے اللہ ان کو اپنا تعلق دے دیجئے، اپنی رضا دے دیجئے، اے اللہ ان کے اعتکاف کو بھی بلکہ تمام امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی جو معتکف حضرات اعتکاف کر رہے ہیں اور کی ہے انہوں نے اعتکاف کی عبادت، اے اللہ سب کی عبادتوں کو، سب کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔